تو کتاب و سنت کا نفاذ کرنا، اس نے کہا جناب بالکل۔ اس بے ایمان کو تو پتہ ہی نہیں ارکے غلام سے قبر کو دھو رہا ہے، جن قبروں کو اہل ایمان ڈھا دیا کرتے ہیں، مٹا دیا کرتے ہیں۔ سمائے ہستی سے ایک بالش اونچی کوئی شہر نظر آئے، جب حکومت ملتی ہے یہ گر جایا کرتے ہیں۔ میں اس کو کہوں کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او اہل اسلام، لہ الحکم، حکومت اس کی، قانون اس کا ہے۔ وہ کوفے کے اندر 40 مفتیوں نے 350 سال کے بعد کتابیں نہیں لکھی، وہ قانون نہیں، وہ قانون یہ ہے، اللہ کی کتاب، وہ قانون یہ ہے۔ رہتی دنیا تک مفتیوں کے لیے، مولویوں کے لیے، خطباء کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے قانون یہ ہے، راستہ متعین کرتا ہے کہ دعوت کا میدان تو کیسے سجانا ہے۔ ہائے ہائے، وہ ایک عالم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جب میں آیت بھول جاتا ہوں تو بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھ لیتا ہوں، پھر کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ سنا دیتا۔ اوہ ہائے ہائے، یہ قصور ہمارا ہے، یہ قصور ہمارا۔ لہ الحکم، حکومت اس کی۔ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے اپنے دلوں کو تھام کر، ایک مسجد کا نمازی ہے اور ایک بے نماز ہے، دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے؟ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اس کا ووٹ اور ایک قبر پرست کا ووٹ، دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے؟ کہاں راستہ بھول گئے؟ اور میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں، میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے عظیم اختر، وہ بھی ذمہ دار، پہلے میں ذمہ دار۔ ہر بات کی میں چاہتا ہوں دلیل اللہ کی کتاب سے یا میرے محمد کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اوہ کبھی اہل علم اور بے علم برابر ہے؟ اوہ دنیا کے اندر تم رہتے ہو، بتلاؤ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورِ، کبھی اندھیرا اور روشنی برابر ہوتے ہیں، کبھی چھاؤں اور دھوپ برابر ہوتے ہیں، کبھی رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔ ایک مصلی کا امام اور ایک قبر کا امام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہ الحکم، حکومت اس کی ہے، قانون اس کا، وہ آسمان سے منزل ہے، یہ وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ اہل علم جانتے ہیں دونوں منزل من اللہ، جیسے یہ قرآن سچا ایسے میرے محمد کی حدیث بھی سچی۔ ہم راستہ ہی بھول گئے، فرقوں میں تقسیم یہ امت۔ میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں ورنہ آگے بہت نکل جاؤں گا۔ لہ الحکم، حکومت اس کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی ملک میں تو حکومت اس کی نہیں ہے، یہودیوں کی حکومت ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ کی ہو پھر داڑھی ہوگی، بال یہاں سر پر رکھ کر باقی سارا کٹورا بنا ہوا ہوگا۔ کس کا بیٹا ہے؟ مسجد کے چودھری کا بیٹا ہے، ہائے ہائے مولوی کا بیٹا، مفتی کا بیٹا۔ حکومت اللہ کی۔ ہم روتے ہیں ملک کو، چھوڑیے ملک کو، رب نے آپ سے نہیں پوچھنا، یہ تو پوچھ سکتا ہے 6 فٹ کا قد تو مالک تھا، جیسے چاہتا تھا سنوارتا تھا، بتلا اس پر تیرے رب کی حکومت تھی یا ابلیس کی حکومت تھی؟ فیصلہ کر۔ دوسروں کے تو ہمیں تن کے نظر آ جاتے ہیں، اپنے شیطین نظر نہیں آتے۔ لہ الحکم، کس کی حکومت ہے؟ گھر پر، بیٹیوں پر، بیوی پر، اولاد پر، بچوں پر۔ کیٹ بیٹ سیٹ پڑھنے والوں، آج اگر کوئی مر جائے، یہ شیخوں کی مسجد، شیخوں کا محلہ ہے حاجی صاحب، شیخوں کا محلہ ہے، شیخ کالونی۔ آج کوئی فوت ہو جائے، آپ کہیں گے مارنے کے لیے آئے،
قرآن ہی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت بعد میں زندگی۔ میں قرآن کا طالب علم، مر جائے پھر قاری صاحب کو نہ کہنا جنازہ پڑھائے، بیٹے کو کہنا جنازہ پڑھا، کھڑا کرنا جس کو کوٹھیوں کا اور بنگلوں کی فہرست دے کر جا رہے، ہائے ہائے ہائے، اسے کو ذرا جنازہ، اللہ اکبر کہتے ہی مصلی ہی خراب کر دے گا، ہائے ہائے، کہتے ہم مسلمان ہیں، یہ جلسے اور یہ جلوس، یہ چسکے زبان کے، الا من رحم ربی۔ چیک کر حکومت کس کی ہے، 5 بیٹے 5، 4 بیٹیاں، کسی کے 2 کسی کا 1، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آج جا کر جلسے کے بعد درس کے بعد اپنے گھر میں ذرا ٹیسٹ تو لے، بیٹا ذرا نماز جنازہ تو سنا، اور اگر وہ اسے کہو ذرا پاکستانی ٹیم میں کرکٹر کتنے ہیں، فر فر بولے گا، کنجر کتنے ہیں پاکستان کے، کنجریاں کتنی ہیں، آپ کہیں گے بڑا سخت لفظ ہے۔ او مسلمانوں، کبھی وقت تھا ہم ان کو ڈوم اور مراسی کہا کرتے تھے، یاد ہے بابوں کو؟ مسجد کے پاس گزرتے ہوئے وہ مراسی بھی ڈھول بجاتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا۔ آج آپ کے موبائل مسجد کے اندر ڈوم مراسیوں والا کام کرتے ہیں۔ موبائل بند کر لو، پہلے امام کہا کرتے تھے صفیں درست کر لو، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، یہ پھر تیسری بات آ گئی شلواریں اوپر کر لو، کچھ اہل علم کہنے لگے ہمیشہ اوپر رکھو، اب چوتھی بات کا بھی اضافہ ہو گیا موبائل بند کر لو۔ میں تو نہیں کرتا، کیوں جی؟ پھر سارا دن بند ہی رہتا ہے، بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کا گھر، مسجد، مدرسہ، جماعت، پہلے وقت تھا گلی کے اندر مسجد کو مینارے کو دیکھ کر میراثی بھی حیا کرتا تھا۔ آج وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے تیری گانے کی بیل بج رہی ہے، اور احناف کے ہاں تو انگوٹھا ہل جائے تو نماز برباد، اور اہل حدیث کہتے ہیں بھول۔ آئے ہائے، مجھے یاد ہے میں ایک مسجد میں گیا، لطیفہ یہ ہے، وہاں بیل بج پڑی، میں نے کہا غصے سے چودھری صاحب، مسجد کا چودھری حیات ہے اب بھی، یہ بیل بند کرو۔ میں نے اس کو کہا، اس نے کہا جی خود ہی کہہ دو چودھری یہ لڑتا ہے۔ میں نے کہا بند کرو، میری آواز سن کر اس نے نماز کے اندر موبائل نکالا اور بند کر دی، لاح الحکم، سلام پھیرا، موبائل نکالا، اسے واپس کال کی، اسے کہتا ہے شرم نہیں آتی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو نے بیل کیوں کی؟ ہائے ہائے ہائے، تو نے بیل کیوں کی؟ وہ عالم الغیب تھا، اسے خبر تھی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اوہو، میرے سچے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وقت ہے جب ساد اور گانے عام ہو جائیں گے، انتظار کرنا، رات کو انسانوں کی شکلوں میں سوئیں گے، صبح بندر اور خنزیر بن کر رب اٹھا دے گا۔ امام طبرانی حسن درجے کی روایت لے کر آئے، یہ ساد نظر نہیں آتا، لاح الحکم ہے، چھوڑ دنیا کے لوگوں کو، اہل توحید سے 2 باتیں ہو جائیں۔ اس قد کے اوپر کس کی حکومت ہے؟ عملی طور پر دیکھ لو، ابلیس کی حکومت ہے یا رحمان کی حکومت ہے؟ بس کس کا تو بندہ ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا کدھر ہے؟ اسی کی طرف، ترجمہ کروا لیجئے گا ڈاکٹر صاحب، اسی کی طرف جانا ہے۔ جب جانا ہے تو اس نے کچھ پوچھنا ہے، میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا سامنے کھڑا کر لے گا اللہ، سامنے کھڑا کر، اور کوئی ترجمان نہ ہوگا، ایک رب اور ایک ہم، اور رب پوچھے گا، جواب تیار ہے؟ جواب تیار ہے؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ دفعہ 44 لگتی ہے محرم میں، یہاں بھی لگتی ہے صاحب، لگتی ہے، ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی، سامنے پولیس کھڑی ہوئی ناکہ لگا کر، آپ ڈبل سواری پر ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے روک دیتے، اسے کہتے ہیں اتر، میں اکیلا جاتا ہوں،
اوپر سے ہو کے آگے آ، پھر دونوں بیٹھ جائیں۔ اے ہائے، یہاں اس سے ڈرتا ہے، اور جب وہاں اوپر دفعہ لگا ہوا ہوگا واقفوہم، روکو ان کو، قرآن کہتا ہے روکو ان کو، ان سے پوچھنا ہے آج یہ دنیا میں بڑی لمبی زندگی گزار کر آئے، تیاری کی ہے؟ پہلی تیاری الہ کون ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ۔ اور رب کے در کر چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جھکنے والوں اور سوال کرنے والوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق؟ یہ سر کے بال کس نے اگائے ہیں؟ یہ آنکھوں کی پتلیاں کس نے بنائی ہیں؟ اس آنکھوں کے اندر پانی کس نے بھرا ہے؟ یہ زبان کو قوت گویائی کس نے دی ہے؟ آہا، کوئی ہے؟ پھر بچے کا نام پیرا دیتا تو کیسے رکھ دیتا ہے؟ بچے کا نام پیرا دیتا، والد کا نام پیر بخش، دادے کا نام علی بخش، پردادے کا نام محمد بخش، اللہ بخش، اور پھر کہتے ہو جنت؟ پھر جنت؟ میں پوچھتا ہوں تم سے، بتلاؤ حل من خالق غیر اللہ، تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تیرے اس بزرگ نے کون سی چیز کی تخلیق کی؟ کوئی تو بتا۔ تو کہہ دے یہ آنکھ کی پتلی اور اس کی روشنی علی حجویری نے بنائی۔ ان بزرگوں کی بزرگی کو سلام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، کبھی سید کے زبان سے بے ادبی کے الفاظ نہیں سنو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو تم الہ نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، اور یہ بے ادبی ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ بے ادبی کرنے کی موت تک مجھے توفیق عطا فرما۔ بتلا تو صحیح، پیرا دیتا، پیر بخش، علی بخش، محمد بخش، کیا چیز بنایا تیرا؟ بال اگائے، ناخون بنایا، گردے بنائے، گھٹنے بنائے، پھیپڑے بنائے، دل بنایا ہے۔ اوہ، سوچئے گا ذرا، اور جب نگاہ دوڑاؤ تمہارے تو کیا بنانے، اس بابے کے بھی رب نے بنائے، اس نے بنایا۔ ایک وقت تھا وہ دنیا میں نہیں تھا، تھا؟ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا۔ پیدائش سے پہلے تھا دنیا میں؟ اس وقت رب تھا؟ اس کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے جو پیدائش کے مراحل سے گزرا۔ تو ہم سے پوچھ کہ ٹھیک ہے ہم نے تو پیر بخش رکھا ہوا ہے، پیر نے کوئی شے نہیں بنائی، تم بتاؤ تم نے اللہ بخش رکھا ہوا ہے، تمہارا کیا بنایا؟ میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹوں میں وہ جیسے چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے اور تخلیق کرتا ہے۔ یرزقکم من السماء، رب کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ سوچئے گا ذرا۔ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ پھر رب کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے، ایک ہے۔ کہاں بہ کے پھرتے ہو اور کہاں چلے گئے ہو؟ میں نے کہا یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ آئیے ایک اور مقام پر، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ بتلاؤ، پوچھو ان سے، رب کیا نبی کو کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے جائے، کوئی ہے جو یہ نیا آلہ تیار کر دے؟ بازار سے کیا لے کر آتے ہو پھر؟ کانوں میں لگانے والی ٹوٹی، پنجابی ہے، ابا جی وہ لایا جڑی کان چ لاؤ گے پھر تمہیں سننا پتہ لگ جائے۔ کسی بابے کو کہو
رب کا بنایا ہوا یہ آلہ خراب ہو گیا، تو بڑا سید ہے، تیری بڑی کرامتیں، ذالک افکہم وما کانوا یفترون، تمہاری بڑی کرامتیں، مہربانی کرو یہ کان سننا خراب ہو گیا ہے، اسی کو ٹھیک کر دو، اللہ کی قسم کوئی بابا ٹھیک کر دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا، پلا پلایا تجھے مولوی مل جائے گا مفت میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، تمہاری آنکھوں کی اگر اللہ بینائی لے جائے، کوئی ہے جو اس کی بینائی واپس لا دے؟ وہ ہم پڑھتے ہوتے تھے، میرے خیال میں تیسری کلاس تھی ہماری، تو آپ کو یاد ہو، بڑوں کو یاد ہوگا، بچوں کے علاوہ ایک پیر سپاہی اس دور میں آیا تھا، اوہو دنیا پیر سپاہی ہمارے بھاولپور میں آیا، لا تعداد انسان عورتیں مرد وہاں پر پہنچے، وہ کیا کرتا، سپیکر پر پہنچ جاتا اور کہتا بوتلوں کے ڈھکن کھولو اور پھو اور بند کر لو، کیا ہوا جی؟ لنگڑے کو ٹانگ مل گئی، اندھے کو آنکھیں مل گئی، کرامتیں۔ اور جب جلسہ ختم ہوتا لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کر کچھ لے گیا، بابے کو کہو نا وہ پیر سپاہی زندہ ہے، وہ بیٹی تو دلوا دے۔ آئے ہائے ہائے، قرآن سے بہتر کلام کسی کا کلام، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم۔ ٹائم تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیا کوئی نہیں، بھی کتنا ٹائم لگانا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے کیا تھکنا، بول تو میں رہا ہوں۔ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کوئی ہے اگر اللہ تمہاری بینائی کو لے جائے، تمہاری سماعت کو لے جائے، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بے، کوئی رب کے علاوہ ہے جو یہ ساری چیزیں واپس لے آئے؟ دیکھو قرآن، پھر کہتے ہیں گستاخ ہے، میں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ میں تو اپنے مالک کا تعارف کروا رہا، اللہ کون ہے۔ تعویذ لیا ڈاکٹر صاحب کی اطلاع کے لیے، ایک کو تعویذ گلے میں، میں نے کینچی لی، انہوں نا جی خیر ہے کہ جی بڑی مشکل سے آرام آیا، کیا ہوا؟ یہ واری کا بخار ایک دن چڑھتا ہے ایک دن اترتا ہے، میڈیکل میں اسے کہتے ہیں ٹائیفائیڈ، مولوی کہتے ہیں اسے واری دا بخار۔ اس نے کہا تعویذ دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا اگر تم بیمار ہوئے تو میں بھی یہی ہوں، آخر میں بھی تو سید ہوں نا، مجھے بھی تو سین لگا ہوا ہے، میں بھی یہی ہوں۔ اس نے کہا شاہ جی بیمار ہو جاؤں گا، ڈرا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا بیمار ہوا تو میں بھی تیرے ساتھ ہی رہوں گا، تجھے ٹھیک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، مجھے کاٹنے، میں نے کاٹ دیا، اب وہ کانپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا، میرے جو بخار اب چڑھا ہی چڑھا۔ میں نے اسے کھولا ڈاکٹر صاحب، اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم، مسجد میں بیٹھا، قارون یا فرعون یا حامان یا شداد یا نمرود، 4 کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور گلے میں کس کے؟ نمازی مسلمان ابو بکر نام، کلمہ پڑھنے والا، مسجد کے اندر آنے والا، بتلا جب 4 کافروں کے نام تیرے گلے میں ڈلے ہوئے ہیں، تجھے بخار ابلیس نے کھے چڑھانا ہے؟ وہ پہلے ہی تیرا ایمان لے گیا۔ آئے ہائے ہائے، یہ رات کی تاریکی ہے، تجھے توحید سناؤں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء افلا تسمعون۔ کوئی ہے؟ پوچھو ان سے، بلا بتلاؤ تو صحیح، کوئی بات تو کرو۔ اگر یہ رات کی تاریکی اللہ قیامت کی دیواروں تک کالا ہی کر دے، دن کو نہ لے کر آئے، کوئی ہے
جو صبح کو روشن کر دے. بابوں کو ساروں کو جمع کر لو نا, جمع کر لو نا. چلو ایک اور نرمی کرتا ہوں, جو فوت ہو گئے ہیں یا پردہ کر گئے, انتقال منتقل, ان کو بھی لے لو. میں نہیں کہتا فوت ہو گئے ہیں, آپ کی زبان میں منتقل, پردہ کر گئے ہیں, سرکار ہیں یہیں پر, بس گئے ہیں واپس آ جائیں گے, ان کو بھی بلاؤ. اللہ کا چیلنج ہے. اور زندوں کو بھی بلا لو. آپ کا اخبار جہاں, آپ کا سنڈے میگزین جہاں لکھا ہوتا ہے بنگالی بابا, بڑے بڑے عامل جو چاہو مانگو, ان کو بھی بلا لو اور کہو رب نے رات کر دی ہے, دن کر دے, اور دن کر دے. اگر کر دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا. کوئی رات کو دن میں تبدیل کر سکتا نہیں. عشاء ہو گئی ہے نا, نمازیں ہم نے پڑھ لی, کوئی بابا پکڑ لاؤ فیصلہ باد کہیں, اسے کو ذرا سورج نکال دیں. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, آئے خائے, کہا آپ نے رب کا تعارف تو کروا. کہا وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے جس کے پھانسی کے آرڈر تھے اسے فارغ کر دیا, بازار سے پکڑ کر گچی لا دی. انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا. آپ سمجھ گئے موٹا دماغ کا, آج دماغ تو آئی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میرا رب تو سورج مشرق کو نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, ہائے ہکا وکا ہی رہ گیا, سورج کا کون نکالے. اے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ